اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دعوت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ایک لڑکے کو بولنے کی توفیق دی اور اس نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اور نے کہا کہ اس کی قمیص کو دیکھو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا صحیح کہہ رہی ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف ٹھیک کہتا ہے اور زلیخا جھوٹ بولتی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا مکر ہے، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ اس سے چھوڑیں اس کو، اور اس سے کہا کہ تم خطا کار ہو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ کچھ دنوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ دیکھو جی یہ غلام ہے گھر میں، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اصول ہے بھی غلام ہے تمہارا، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہ زلیخا اس کے لیے بالکل باولی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ اب جب اس کو بات پہنچی کہ مصر کے شہر میں اور عورتوں میں اور بڑے خاندان کی بیویوں میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس نے دعوت کا انتظام کیا۔ دعوت کا انتظام یہ کیا کہ باقاعدہ ٹیبل اور کرسی لگائی، آتت کل واحدۃ منہن سکینہ۔ یہ جو آج کل انگریز کہتے ہیں نا کہ بھی ہماری تہذیب ہے، ان کی تہذیب کہاں ہے؟ یہ چھری کانٹے اور میز کرسی یہ تو مصر کی تہذیب ہے، جب انگریزوں کو منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر قابض ہو گئے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یعنی آپ یقین کریں کہ ان کے پاس جتنی اب مثلا میڈیکل کا مسئلہ چل رہا ہے، ڈاکٹری کا، یہ ابو سنیہ جو ہے اس کی کتابوں سے انہوں نے سارا میڈیکل لیا ہے، ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، کچھ طب اکبر سے فائدہ اٹھایا، اور کچھ ابن سینا کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، کچھ افلاطون کی باتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ان کے پاس تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ایک دوسرے پر کفر کی مشینیں چلا رکھی ہیں ہم نے، اور وہ خوش ہوتے ہیں چلو ہمارے لیے دونوں کافر ہو رہے ہیں نا، بریلوی کہے دیوبندی کافر ہے، دیوبندی کہے بریلوی کافر ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم دونوں سچے ہو۔ تو بعض صورت جب اس کو یہ پتہ کہ یہ سارا انتظام جو ہے زلیخا نے اس وقت کیا تھا، اور ان کی تہذیب میں تھا یہ کہ ٹیبل لگا کے کرسی لگا کے کھانا کھانا ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، اسلام کے نقطۂ نظر سے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا درست نہیں ہے، نیچے بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ آپ نیچے بیٹھتے رہے، اور نیچے بیٹھ کے دسترخوان لگتا تھا، اسی پہ بیٹھ کے سب کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ جو آج کل انہوں نے تہذیب بنا رکھی ہے نا جی کہ ابھی دیکھو گا اپنے حرم میں بھی گلاسوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہر آدمی نیا گلاس استعمال کرے، استعمال کے بعد پھینک دے، اتنا نقصان ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے کی بیماری اور وائرس پھیلتی ہے۔ اگر ایک گلاس کو کئی استعمال کریں اور بیماری پھیلتی ہے
تو یہ جو ان کی میمیں جو ہیں ان کو تو 100 آدمی استعمال کرتا ہے، اور وہ بھی تو بیماری ہمارے یہاں پھیلا رہی ہیں نا۔ یہ سب باتیں ہیں، ڈھونگ ہیں۔ اب بہرحال اس نے تو اپنی عزت بچانی تھی نا کہ بھی مصر کی عورتیں میرے بارے میں، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کو چھری کانٹا پکڑایا، سب کے سامنے فروٹ رکھے گئے تاکہ سب اپنے میرے ہاتھ سے کاٹ کے کھائیں۔ اور جب وہ اس میں مشغول ہوئے کھانے میں، قالت اخرج علیہم، کہا کہ یوسف ذرا ادھر تو آؤ، میں ان کو دکھاؤں تو صحیح ہے جس پہ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اب جب انہیں یوسف کو دیکھا، وہ تو چھریاں پھڑوں کے بجائے انگلیوں پہ چلا بیٹھے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ لوامی یوسف نے جمال یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن، اگر میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتا۔ دیکھ کے وہ حیران ہوئی، اور ان سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، انہوں نے کہا بھئی یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں۔ بہرحال اکثر مفسرین اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ حسن یوسف کی تاب نہ لا سکی، لیکن بعض محققین علماء نے ایک بات کی ہے، بہرحال وہ سوچنے کے قابل ضرور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ حسن کی دہشت میں آ کے انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں تو حسن سے تو کبھی فرشتے کو تشبیہ نہیں دی گئی کہ جی وہ اتنا خوبصورت ہے جیسے جبرائیل، ایک محاورہ بھی نہیں پوری دنیا میں۔ فرشتے سے پاکیزگی کی تو بھائی فرشتہ آدمی ہے، فرشتہ صفت ہے، پاک ہے، وہ تو تشبیہ ہوتی ہے، لیکن حسن و جمال کی تشبیہ تو کبھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جو تشبیہ دی ہے وہ بھی فرشتے کی دی ہے۔ معنی ان کا یہ ہے کہ ہم نے ہر داؤ آزمایا دعوت میں شرکت کرنے کے لیے، میک اپ، سگار، ہر چیز، لیکن جب اس نے بھی یوسف پہ اثر نہ کیا تو یہ بھی مکر تھا کہ ہم نے ہاتھ کاٹ کے دکھائے، کہ جیسے آج کل کے چودھری کے عاشق ہیں وہ بھی خون سے خط لکھتے ہیں نا اپنی محبوباؤں کو، جی میں خون سے خط لکھ رہا ہوں، لکھتے رہو، تمہارے خون کی قدر یہی ہے کہ عورتوں کے کام آئے، پھر اللہ کی مرضی، ورنہ خون تو اسلام کے کام آئے، خون تو میرے مدنی کے شان کے کام آئے، نہ کہ عورتوں کے لیے کام آئے۔ اور عورتیں بھی ایسی کہ جو بے وفا ہونا ان کی سرشت میں داخل ہے۔ اب دیکھو سارے دروازے بند کیے، جال پھیلایا، سب کچھ کیا، جب خاوند کو دیکھا تو مکر گئی۔ کہاں گیا وہ عشق کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، تمہارے گھر سے جو برا چاہے الا ان یسجن او عذاب علیم، یا اس کو جیل میں ڈالو یا عذاب دردناک کرو۔ کہاں عشق کہاں گیا، وہ اس کی محبت کہاں گئی؟ اسی لیے عورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سیکنڈ میں بھی بدل جاتی ہے، اور عورت کے مکر کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے اب بھی نہیں دیکھا، عام چیز ہے، 5 6 بچے چھوڑ کے کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی۔ اس لیے کبھی بھی آدمی عورت پر بھروسہ نہ کرے۔ اگر عورت رازداری برقرار رکھتی تو میرے مدنی کی رازداری برقرار رکھتی، لیکن حضور نے کہا بھی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب آپ نے خفیہ بات کی اور کہا خبردار کسی کو بتانا نہیں، اسے بتا دیا، راز کھول دیا۔ اب جناب گھبرا کے کہتی ہے من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں کہا انبانی نبانی العلیم الخبیر، مجھے تو علم والے نے، خبر والے نے، اللہ نے خبر دی ہے۔ تو لہذا اب باہر صورت یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کا ایک مکر تھا کہ خون دیکھ کے شاید ریچھ جائے،
لیکن جب یوسف علیہ السلام پہ اثر نہ ہوا تو نے کہا ان ھذا الا بشر ملک کریم، یہ بشر نہیں، ما ھذا بشر۔ اب کچھ دن گزرے تو عزیز مصر نے سوچا بھی اب تو بڑی بدنامی پہلے زلیخا تک تھی نا، پھر تو وہ ساری پارٹی جتنی نئی نئی جدید گیدرنگ تھی وہ ساری اس میں شکار ہو گئی، تو نے کہا بہتر یہ کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ یا اللہ مجھے جس کی چیز کے لیے بلا رہے ہیں اس سے تو مجھے جیل بہتر، کیوں ایسا نہ ہو کہ اسبو الیہن واکم من الجاہلین، آخر انسان ہوں میں بھی، شاید میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نعوذ باللہ میرا انجام بھی جاہلین کے ساتھ ہو، اس لیے مجھے ان سے زیادہ بہتر ہے کہ چلو میں جیل بھی تکلیف کاٹ لوں گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل بھیج دیا، لیکن خدا کی شان ہے کہ جیل میں بھی جب گئے تو جن جن لوگوں نے دیکھا وہ سب کے سب حضرت کے معتقد ہوتے گئے۔ اتنا جمال، اتنا جلال اور اتنی عظمت و شان کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم، جس کا باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پر دادا ابراہیم الخلیل بھی پیغمبر، جس کا سارا خاندان پیغمبروں کا ہو، اس کے شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اب اللہ کی شان دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد دو قیدی آئے، ایک بادشاہ کے مطبخ کا انچارج تھا جو بادشاہ کے لیے کھانا اور مشروب اور شراب تیار کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کھانے پیش کرتا تھا۔ یہ دونوں بادشاہ کے بڑے مقرب تھے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے کھانے میں زہر پکڑی گئی، اس لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو جیل بھیجو۔ اب جب وہ آ گئے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ میں تو بادشاہ کو دوبارہ شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے اور پرندے چک رہے ہیں۔ وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جیل میں اور تو یوسف سے بڑا کوئی نہیں، اس کے بعد چلتے ہیں کہ یار مہربانی کر کے ہمیں خواب کی تعبیر تو بتا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آگے اپنا خواب پیش کیا اور کہا مہربانی کریں انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بڑے احسان کرنے والے ہو، بڑے نیک ہو، صالح ہو، تو ہمارا یہ مشکل بھی حل کریں۔ تو اب دیکھیں یہ ہوتی ہے شان پیغمبران کہ موقع ملا، انہوں نے کہا تعبیر تو پھر بتاؤں گا، ان کو پہلے توحید تو سمجھا دوں، جو اصل میں اصل کام ہے وہ کیوں نہ کروں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ انہوں نے کہا اچھا میں قیدی بھائی یہ بات تو بتاؤ کہ متفرق خدا اچھے ہوتے ہیں یا ایک اچھا ہوتا ہے؟ کہ کبھی جناب ہم غوث اعظم کی قبر پہ پڑے ہیں، کبھی اجمیری کی قبر پہ پڑے ہیں، کبھی کسی بزرگ کی قبر پہ پڑے ہیں، کسی کو مشکل کشا بنایا ہے، کسی کا نام لجپال رکھا ہوا ہے، کسی کا نام غوث اعظم رکھا ہوا ہے، کسی کا نام دستگیر رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ایسا اس سے بڑا شرک دنیا میں کوئی ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، مشکل میں کام آنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عقیدہ توحید میں قائم رہنے کی توفیق دے۔